اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے، اور ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان نے 30 دن، ایک مہینہ روزے کی حالت میں گزارنا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جن سے آگاہی ضروری ہے کہ انسان نے روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کی حالت میں انسان نے کس کس چیز کا خیال کرنا ہے۔ کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے روزے کے مسائل کو کسی حد تک بیان کیا جائے۔ آج پہلا مسئلہ جو کسی بھی عمل میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان نے اس عمل کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ انسان کس انداز میں نیت کرے؟ جیسے انسان نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز کی نیت کرنی ہے، انسان کوئی اور کام کرتا ہے اس کی نیت ہے، اسی طرح انسان نے روزے کی بھی نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے روزے کی نیت اپنی زبان پر جاری کرنا، کہ انسان اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا کل روزہ رکھوں گی، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اپنے دل میں نیت کو گزار لیتا ہے، دل میں انسان کو پتہ ہے کہ کل ماہ مبارک رمضان ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، فقط یہ دل میں نیت ہونا بھی کافی ہے۔ اپنی زبان سے جب تک نیت نہ کرے وہ عمل نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نیت انسان کب تک کر سکتا ہے؟ نیت کے لیے اذان صبح سے پہلے تک کا وقت ہے، انسان جان بوجھ کر اس سے ڈیلے نہیں کر سکتا، اس سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور عرض کیا کہ نیت کرنے کے لیے انسان کو اٹھ کر بیٹھ کر اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر فقط کیفیت قلبی ایسی ہو کہ انسان دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا ہے، فقط اتنا بھی کافی ہے، اور یہ انسان کی نیت شمار کی جاتی ہے۔ انسان اسی طرح سے اپنے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت کرتا چلا جائے گا کہ اس نے جس دن کا روزہ رکھنا ہے اپنے دل میں اس کیفیت کو گزارے، اور جب یہ نیت انسان کر لیتا ہے اس کے بعد پھر جب انسان روزے کی حالت میں اذان صبح کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، انسان نے اپنے آپ کو کئی چیزوں سے بچانا ہے، جس پر انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیوز میں گفتگو ہوگی کہ انسان نے روزے میں کس کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بیان کریں گے کہ انسان کس طرح سے صحیح طریقے سے روزہ دار بن سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ صیام میں حقیقی معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔